حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صرف 23 سال کے عرصے میں دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو یہ تو واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اگر آپ کو کسی شخص سے عشق کا، محبت کا، لگاؤ کا دعویٰ ہے تو اس کا سب سے اول تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے وغیرہ سے، رقص و سروج سے ایک تنفر تھا، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ آواز آنے پہ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ تو جس نبی کی یہ شان ہو، یہ تعلیمات ہو، اور آپ انہی کی یاد منانے کے لیے انہی اصولوں کو روند رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیوز ٹوڈے اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ایک ایسے عالم دین جو دین اسلام کے تعلق سے ایک مفکر کہیں، ایک محدث کہیں، کم نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید دانش صاحب قاسمی۔ ہمارے نیوز ٹوڈے اردو میں بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ کا بھی شکریہ۔ مفتی صاحب، آج آپ سے بات چیت کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول جو جشن ولادت، جو اسلام کے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ولادت کے موقع پر پورے عالم اسلام کہیں، ہندوستان کہیں، اور بالخصوص اگر ہم گوال پکھر کی بات کریں، جس کی سرزمین سے آپ اور ہم آتے ہیں، تو یہاں پر جو ان کے جشن منایا جاتا ہے، یا پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے سنت اور حدیث کے مطابق، اگر روشنی فرمائے تو بہتر ہو۔ جی دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے ساتھ، چڑیوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پھر تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے تو پوری دنیا میں ظلم، جور، زیادتی، ہر طرح کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، انصاف کا تو کہیں نام نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صرف 23 سال کے عرصے میں دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو یہ تو واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر غور، جو خوشی کی بات جیسے سامنے آتی ہے، تو اگر ہم کہیں مسلم سماج کے لوگ جو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لوگ اس کے امت ہیں، وہ لوگ جس طریقے سے منانے کا، ان کے جشن منانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا جلوس نکالنا ہی ایک صحیح راستہ ہے، یا پھر اور دوسرے طریقے ہیں؟ اگر آپ جی، میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے عشق کا، محبت کا، لگاؤ کا دعویٰ ہے تو اس کا سب سے اول تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے والد سے یا فلاں استاد سے بہت تعلق ہے، بہت محبت ہے، لیکن آپ ان کے فرمان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ کہاں تک سچ ہے، آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی ولادت کے جشن کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیمات دنیا کو دی ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، اور ہر اس کے لیے، شعبے کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے جو آپ کے رہنما اصول ہیں، ان سب پر عمل کیا جائے۔ اگر ان پر عمل کیے بغیر ایسی ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جلوس نکال لیے، جھنڈے ہاتھوں میں لے لیے، اور اس کے بعد پھر خود ہماری نمازیں بھی غائب ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر جو تکلیف دہ چیز ہے، میں نے خود بہت سے مناظر ایسے دیکھے ہیں کہ نوجوان لڑکے ہیں، وہ باقاعدہ رقص کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ نہیں، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر جو جلوس نکلتا ہے، جو جشن نکلتا ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے بالخصوص کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے گا اگر اسلامی نظریے سے دیکھیں؟ ہاں، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کے تمام مسائل کا حل، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہوں
چاہے وہ دینی مسائل ہوں، تمام مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ محض جشن نکال لینا اور اس میں جو باقاعدہ تکلیف دہ مناظر، رقص کی محفلیں ہوتی ہیں، باقاعدہ ڈی جے وغیرہ، آپ کو میں بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے وغیرہ سے، رقص و سروج سے ایک تنفر تھا، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ آواز آنے پہ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ تو جس نبی کی یہ شان ہو، یہ تعلیمات ہو، اور آپ انہی کی یاد منانے کے لیے انہی اصولوں کو روند رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ولادت کی خوشی بالکل منائیے، بالکل منائیے، واقعتاً پوری دنیا کے لیے خوشی ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، لیکن اس خوشی میں بھی آپ حدود کو برقرار رکھیے اور حدود میں رہتے ہوئے آپ خوشی کا اظہار کیجئے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آپ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں؟ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس طرح سے جو آپ جلوس میں نکل رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کتنی دفعہ درود شریف کے کلمات ظاہر ہوئے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ تو وہ یہ نوجوان جو اس کو ایک جلوس کے طور پر نکالتے ہیں یا بڑے جشن سے مناتے ہیں، ان کے لیے کیا صحیح طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے 12 ربیع الاول کے دن؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے دیکھیے، دین نفس پر عمل کرنے یا اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں وہی دیکھنا پڑے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کے بڑے بڑے صحابہ تھے، خلفاء راشدین تھے، عشر مبشرہ تھے، اور پھر عہد صحابہ کے بعد عہد تابعین آیا، تبع تابعین آیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم دین کو ان سے زیادہ سمجھ رہے ہیں یا حضور سے محبت ہم ان سے زیادہ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے اپنے عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر، تابعین سے بڑھ کر، تبع تابعین سے بڑھ کر، اور ان کے علاوہ جو امت کے مشاہیر ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، مفسرین ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو یہ نقشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو 12 ربیع الاول منانے کا یہ طریقہ ہے اور یہ انداز ہے، اور اس کو باقاعدہ عید کا نام دیا گیا ہے۔ عید تو ہمارے یہاں دو ہی ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، تو نفس خوشی منانے سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جو شکلیں ہیں خوشی منانے کی، خیر القرون میں اور تعلیمات اسلامیہ میں اس کی گنجائش ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی ایسے موقع پر تو جو اسلام کے فالوورز ہیں، جو ماننے والے ہیں، تو کیا ان کو ان کا جشن منانا کہاں تک صحیح ہے یا نہیں منانا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سنتوں اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کسی ایک چیز میں نہیں ہے، اس کا تو ایک عام رواج ہے اور ایک عام وبا ہے۔ تو کس کس چیز پر قدغن لگائیں گے؟ جو ہمارے بااثر لوگ ہیں ہر شعبے کے، ان لوگوں کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ فی الفور اور فوراً تو اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ حدود میں رہتے ہوئے، اور پھر جو اصول ہیں اسلام کے، ان اصولوں کو اپناتے ہوئے آہستہ آہستہ جو ہے اس کو کنٹرول پہ لایا جائے۔ تو کیا ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ 12 ربیع الاول کا جشن نہیں منانا چاہیے، ایسا کہہ رہے ہیں کیا؟ دیکھیے وہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خوشی منانا ظاہر سی بات ہے کہ منع تو نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی تو ایک مسلمان کا حق ہے، اس کو منانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں، طریقہ الگ ہے نہیں، اور جو میرے جی میں آئے اسی طریقے سے میں خوشی مناؤں، تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ تو جو اور دوسری چیزیں ہیں، آپ اپنے گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا دوسری چیزیں ہیں، آپ کو مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں اختیار ہیں، لیکن جو چیزیں شریعت کی ہیں اور شریعت کی طرف منسوب ہیں، تو ہمیں شریعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جو اس کو کرنا پڑے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے مفتی عبدالحمید دانش قاسمی صاحب، بڑے اچھے انداز میں بتا رہے تھے کہ شریعت کے
جو قانون ہے، شریعت کا جو قانون ہے اس پر ہم عمل کرتے ہوئے اور سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے جو جشن ولادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو منائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اسی طرح کی تمام طرح کی نیوزوں کے لیے آپ ہم سے جڑ رہیے۔ اتر دناجپور کے ہم گوالپوکر سے فیضان اشرف، نیوز ٹوڈے انڈیا۔ نیوز ٹوڈے اردو کا خصوصی پروگرام سرکار کی آمد مرحبا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلیے اس بار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بنائیں اور سب مل کر عہد کریں کہ محسن کائنات کی ولادت کی خوشی میں نکالے جانے والے جلوس محمدی کو رقص و سرود، ڈی جے اور معترضہ نعروں سمیت دیگر خرافات سے پاک ادب کے دائرے میں نکالیں اور اپنے علاقوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں اور سجاوٹ کی ویڈیو ہمیں بھیجیں۔ نعت خواہ حضرات اور علماء کرام نعت رسول اور سنت طیبہ کے کسی بھی پہلو پر اپنے بیانات ریکارڈ کر کے اسکرین پر موجود واٹس ایپ اور ٹیلی گرام نمبر پر ہمیں بھیجیں۔ آپ ہمیشہ کی طرح نیوز ٹوڈے اردو کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا تعاون ہمیں پیش کرتے رہیں۔